الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نکاح اور طلاق کی باتیں چلتے چلتے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت کا ذکر کیا. حافظو، حفاظت کرو. حافظو لفظ حافظوا، حفاظت کرو، امر کا صیغہ ہے. علی الصلواتی، صلوات صاد لام واو، صلات کی جمع نماز. حفاظت کرو نمازوں کی. والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ الوسطی درمیانی نماز. نماز عصر، بعض لوگوں نے اس سے مراد، اکثریت نے نماز عصر مراد لی ہے، چونکہ فجر اور ظہر اور جو ہے مغرب اور عشاء درمیان والی نماز عصر کی نماز ہوتی ہے. بعض لوگوں نے اس سے فجر کی نماز، بعض نے ظہر کی اور بعض نے عصر اور کسی نے مغرب اور عشاء کی. اس میں اختلاف ہے سب لوگوں نے. اور صلاۃ الوسطی جو ہے وقت پر ادا کی جانے والی نماز بھی ہے، جو اپنے پورے وقت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پورے جامع محاسن نماز ہو، اس کو بھی صلاۃ الوسطی کہتے ہیں. تو جو ہے حفاظت کرو درمیانی بھی معنی ٹھیک ہے اس کا. تو اکثریت نے تو نماز عصر ہی کیا ہے، لیکن صلاۃ الوسطی وہ نماز جو جامع محاسن ہو وہ بھی. وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ. قوموا لفظ کاف و میم، قام یقوم ہوتا ہے کھڑے ہو جانا، قیام بھی اسی سے لفظ ہوتا ہے. کھڑے ہو جاؤ للہ، اللہ کے لیے. قانتین، قانتین لفظ قاف نون تا ہوتا ہے، فرما بردار بن کر، خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سکوت کے ساتھ. سکوت میں یعنی کھانا پینا بھی بند، بولنا بھی بند، ادھر ادھر دیکھنا بھی بند جو ہے. اور اس میں دوام بھی پایا جاتا ہے کہ دوام، اس میں دوام اختیار کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف ہو تم کو. خفتم لفظ خواب و فا، خوف جو ہے خوفا جو خوف ہوتا ہے. فَإِنْ، اگر تمہیں خوف ہو. فَرِجَالًا، فَرِجَالًا راجیم لام، راجل کی جمع ہوتا ہے رجال. پاؤں پر جو ہے پیدل، یعنی پیدل. او یا رکبانن، رکبان راکب کی جمع ہے، سوار. راکب کس کو کہتے ہیں؟ سوار کو، یا سوار ہو. فَإِذَا آمَنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا. یہاں ذکر سے مراد چونکہ نماز کا ذکر ہے، اس لیے نماز کو یہاں پہ ذکر کہا گیا، مراد ہے نماز. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، نماز ادا کرو اللہ کی. کما، جیسا کہ، کما حرف تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ علمکم، سکھایا تم کو. علم لفظ عین لام میم ہوتا ہے، اور جب عالمہ ہوتا ہے اس نے جانا. علم جب درمیان والے کلمے پہ شد آ جاتی ہے تو یہ عربی میں باب تفعیل کہلاتا ہے، سکھایا تم کو. معلم، جو نہیں، تکون تھے تم، تعلمون تم جانتے، تمہیں علم نہ تھا. تام ذالک کے لفظ معلوم جمع کے لیے ہے، لفظ کیا ہے؟ عالم. پھر دوبارہ دیکھتے ہیں. حافظو، حفاظت کرو. علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی نکاح اور طلاق کے مسائل کے اندر، اور انہی جو ہے معاملات کو سلجھاتے کیا ہوتا ہے، نمازیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. نمازوں کے جو ہے آدمی انہی کاموں میں جب مصروف رہتے ہیں تو پھر نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے ان معاملات کو ڈسکس کرتے نکاح اور طلاق کے معاملات کو، تو اب نمازوں پہ جو ہے نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی انہی کاموں میں پڑے نمازیں نہ ضائع کر دو، نمازوں کو قائم کرو. اور خصوصاً والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی. میں نے پہلے بتایا کہ کسی نے اس سے مراد نماز فجر لیا، کسی نے ظہر لیا، کسی نے عصر، کسی نے مغرب، اور کسی نے عشاء نماز مراد لی ہے. لیکن زیادہ تر رجحان کس کے؟ درمیانی نماز، نماز عصر، یعنی فجر اور ظہر
اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں نماز اثر آتا ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں، ان سے بھی مراد لیا گیا ہے۔ خصوصاً جنگ خندق میں جب نماز اثر فوت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے لیے بد دعا کی اور فرمایا کہ انہوں نے ہماری نماز اثر قضا کر دی، تو جو ہے صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ قضا کر دی۔ تو لیکن اس سے مراد وہ ہر وہ نماز جو اپنے صحیح وقت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ ادا کی جائے، پورے محاسن کے ساتھ جامع المحاسن ہو، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو صلاۃ الوسطیٰ خصوصاً جو ہے اپنی نمازوں کے اوقات میں نمازوں کے پورے محاسن کے ساتھ ادا کرو، یہ بھی مراد ہے، اور نماز اثر بھی مراد ہے، کیونکہ سارے دنیا کے کام کرتے کرتے لوگ کیا ہوتے جلدی کرو، ذمہ دار کیا کہتے ہیں جلدی گھر چلو، سورج غروب ہونے والا ہے، اتنے میں نماز اثر رہ جاتی ہے۔ بازاروں میں لوگ گئے ہوئے اور خرید و فروخت کرتے ہوئے، خواتین ہو مرد ہو، کہ وہ جلدی جلدی خرید کر لو، اب سورج غروب ہو گیا گھر چلیں۔ گاہک کو ہوتا ہے کہ جلدی جلدی خریداری کر کے گھر چلے، اور دکاندار کو ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کما لے، گاہک چلے جائیں گے، اسی میں نماز اثر جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا اس کو، کہ نماز اثر جو ہے بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس میں وقت نکل جاتا ہے، لوگوں کے وقت ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو جلدی ہوتی ہے گھر جانے کی، اور دکانداروں کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم کمائی کر لیں، اس لیے ذمہ دار کو جلدی ہوتی ہے کہ گھر پہنچ جائے، تو اس میں نماز اثر قضا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا خصوصاً ذکر کیا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ، اور کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سکوت کے ساتھ، کھانا پینا جو ہے وہ بھی نہ ہو، بولنا بھی اس میں بند ہو، اور ادھر ادھر دیکھنا بھی بند ہو۔ حدیث میں ہے کہ شروع میں نماز کے دوران سلام ایک دوسرے کو کر لیتے تھے اور جواب بھی دے دیتے تھے، اور ہجرت حبشہ سے جب لوگ واپس آئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے نماز میں جواب نہیں دیا، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہوگا کہ جو ہے اس میں جو ہے خاموشی، پہلے اشارہ بھی کر لیتے تھے، پھر سب کچھ بند ہو گیا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، عاجزی کے ساتھ، اور اس میں دوام اختیار کرو، یہ نہیں ہے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ہم دوام اختیار کرو، ہمیشہ قائم رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، مثلا جنگ کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، تو پھر کیا ہو، فَرِجَالًا، تو پھر پیدل چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لو، پھر قبلہ اگر ہو سکتا ہے رخ قبلے کا صحیح تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر دشمن کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہے تو چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لو۔ اور رکبانن، اگر سوار ہو تو پھر سواری پہ ہی نماز پڑھ لو، کیونکہ دشمن کا مقابلہ درپیش ہے، اگر تم کھڑے ہو گئے، اور اس میں بھی اللہ نے حکم نماز کا طریقہ آگے آ جا کے بتایا ہے کہ ایک صف جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھے، دوسری ہتھیار بند ہو کر اس کی حفاظت کرے، پھر وہ صف پیچھے ہٹ جائے اور دوسری صف آ کے نماز پڑھے، اور جو ہے ایک رکعت وہ ادا کرے اور دوسری صف اس کی حفاظت کرے، اس طرح نماز مکمل کرو، یہ بھی حکم ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ چلتے چلتے بھی اگر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑنی، چلتے چلتے نماز ادا کر لو۔ رکبانن، اگر سواری بھی ہو تو تب بھی نماز ادا کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ادا کر لیتے تھے۔ تو فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، جب جنگ کا لڑائی کا موقع ختم ہو جائے اور تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ کا، یعنی نماز ادا کرو اللہ کی، کما علمکم، جیسے سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نماز کا طریقہ سکھایا ہے کہ رکوع اور سجود اچھی طرح، قیام اچھی طرح کرنا، اور رکوع بھی اچھی طرح ادا کرنا، اور سجدہ بھی اچھی طرح ادا کرنا، اس طرح پھر جب امن میں آ جاؤ، جان کا خطرہ نہ رہے، کوئی دشمن کا خوف نہ رہے، پھر ویسے ادا کرو نماز جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم نہیں تھے جانتے، اس سے پہلے تم جو ہے نماز کا طریقہ تم نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا طریقہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اس طرح نماز ادا کرنی ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، اس طرح قیام کرنا ہے اور اس طرح قعدہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اس لیے دنیا کے معاملات کے اندر جو ہے سارے کام کرتے کرتے لیکن اللہ کا حق نہیں بھولنا کہ اللہ کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو کہ ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہیں اور جو ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے سے، نماز ادا کرنے سے غافل ہو جائیں۔ قیامت کے دن سب سے لوگ جو ہے جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ جہنم کی طرف آئے ہو تو کیا ہوا، تمہیں دنیا میں نبی نہیں آئے تھے؟ کہتے آئے تھے، سستی ہو گئی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بہت ساری قومیں پہلے تباہ ہوئیں، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وجہ کہ وہ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ میں آپ دیکھیں کتنی بڑی آبادیاں ہیں، کئی محلوں میں سے ایک نمازی مدت ہائے دراز سے، یعنی سالوں کے حساب سے ایک ہی نمازی پڑھتا ہے۔ اب بوڑھے بیچارے نمازی رہ گئے مسجدوں میں، نوجوان وہ اپنی پڑھائی میں اتنے مگن، صبح کالجز، شام کو وہ اکیڈمیز جاتے ہیں اور رات 9 بجے 9:30 بجے چھٹی کر کے آتے ہیں۔ نمازیں جو ہے وہ پھر مسجدیں جو ہے، اور پھر خصوصاً یہ کرونا بیماری جو آئی اس کی وجہ سے مسجدیں خالی ہو گئیں، نمازی دوبارہ آئے ہی نہیں اس لیول پہ جس پہ پہلے تھے۔ اس لیے اللہ کی نماز کو ضائع کرنا جو ہے پہلی کئی قوموں پر اس لیے عذاب آیا کہ انہوں نے اللہ، سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے نماز ضائع کرتی ہے، پھر جو ہے باقی کام ہوتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور اول وقت میں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے، سب سے پہلی فرصت میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔